بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کفار مکہ نے اہل کتاب سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے قرون گزشتہ کے متعلق کچھ ایسے تاریخی سوال کریں جن کا کم از کم مشرکین مکہ اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں اہل کتاب کے عالموں سے مدد لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ شخص فی الواقع نبی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقع کوئی علم غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ گویا ان سوالوں سے دراصل ان کا مقصود آپ کی نبوت کا امتحان لینا تھا۔ چنانچہ اہل کتاب نے جو سوالات قریش مکہ کو بتائے ان میں سر فہرست اصحاب کہف کا قصہ تھا، پھر دوسرے نمبر پر قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ در اثنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا اللہ تعالیٰ از خود کل تک بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے، لیکن متعینہ وقت تک ان دونوں میں کوئی بات بھی نہ ہوئی۔ پھر چند دن بعد جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے اس سورت کی آیات لے کر آئے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے یہ ہدایت بھی نازل ہوئی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک یہ کام کر دوں گا، اور اگر وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، یعنی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت تک فلاں کام کروں گا، اور اگر کبھی آپ یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، لہذا اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یا فلاں وقت تک کام کر سکے گا یا نہیں، یا کسی کو غیب کا علم حاصل ہے اور نہ کوئی اپنے افعال میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکے۔ لہذا کوئی شخص خواہ پورے صدق دلی اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ یا مستقبل کے متعلق بات کرے تو اسے انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ اس قدر محتمم بالشان جملہ کو آج امت نے نہ صرف تقریری بلکہ تحریر طور پر بھی بدذوقی کا شکار بنا لیا ہے، جبکہ قرآن مجید کی یہ 18ویں سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا یہ رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت سے وہ بعث بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی
جو مکے کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی، نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی، اپنے چند روز عیش زندگانی پر نہ بھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔